آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا حسن بھی میرا حسین بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ مقام حسین کیا ہے؟ عرض یہ ہے مقام حسین کیا ہے؟ مقام حسین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید شباب اہل الجنہ، میرا حسن بھی میرا حسین بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جنتی جوانوں کی سرداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے مل گئی؟ کیا قربت رسول کی وجہ سے ملی؟ کیا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نور نظر ہونے کی وجہ سے ملی؟ نہیں، ایک طرف تو یہ تعلق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سرداری دینے کے لیے بڑی کڑی آزمائش اور بڑا کڑا امتحان لیا ہے، پھر جا کر یہ سرداری ملی ہے۔ یہ عہدہ میرٹ پر ملا ہے، چونکہ شہزادے تو اور بھی موجود تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے بھی موجود تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے بھی موجود تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو ہمارے رسول کہا جاتا ہے ان کے شہزادے بھی، دیگر شہزادے بھی موجود تھے، لیکن سرداری کے لیے حضرت مولا کائنات کے شہزادوں کا انتخاب فرمایا، مولا کائنات کے شہزادوں کو منتخب فرمایا گیا۔ کیوں منتخب فرمایا گیا؟ اس لیے کہ یہ وہ شہزادے ہیں جو کبھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوستے ہیں، تاکہ کل کربلا کے میدان کے اندر جب 3 دن کی بھوک اور پیاس ہو تو مصطفیٰ کی چوسی ہوئی زبان کا اثر ہو اور بھوک اور پیاس کا اثر ہی نہ رہے۔ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرنے والے یہ شہزادے، انہوں نے مصطفیٰ کے کندھوں پر سواری کی ہوگی، اقتدار کی ہوس ان کے دل میں نہیں رہے گی۔ یہ وہ شہزادے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدوں کو طویل فرمایا، اور پھر جب یہ سجدے امام الانبیاء کے طویل کرواتے رہے، ریگستان کے کربلا میں ایسا سجدہ کیا قیامت تک وہ سجدہ یاد رکھا جائے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہو، خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے اتر کر ان شہزادوں کو اپنی آغوش میں لے لے، اس لیے کہ اس حسین نے اپنے معصوم سے علی اصغر کو بھی رب کی بارگاہ میں پیش کر کے، علی اکبر کی جوانی کو پیش کر کے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں کو فدا کر کے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کو لٹا کر جو خطبہ دیا، وہ خطبہ قیامت تک امت یاد رکھے۔ یہ جنت کی سرداری یہ میرٹ پر ملی ہے، ایسا نہیں کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ اعتراض کرتا کہ شاید کہ جنت کی سرداری ان کو قربت رسول کی وجہ سے مل گئی، نواسہ رسول ہونے کی وجہ سے مل گئی، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر ہونے کی وجہ سے مل گئی۔ نہ ایسا نہیں ہے۔ جو امتحان اس اہل بیت اطہار سے لیا گیا، اس امتحان کے لیے کوئی اور خاندان تھا ہی نہیں جو اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا تھا، ایسا امتحان۔ اور پھر آگے قرآن مجید نے ان کے اس امتحان پر مہر ثبت کر دی، تصدیق کے لیے مہر لگا دی۔ قرآن میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے مال اور تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے ہم نے تم کو جنت عطا فرما دی ہے۔ تو کربلا کے میدان میں مال بھی پیش کر دیا تھا، جانیں بھی پیش کر دی تھی، وطن پہلے ہی پیش کر کے آئے تھے۔ اللہ فرمایا ان اللہ اشترا، اللہ فرماتا میں نے خرید لیا ہے، مال بھی تمہارا خرید لیا ہے، تمہاری جانیں بھی خرید لی ہے، تمہارے مال اور تمہاری جانوں کے بدلے میں نے تمہیں کیا دیا ہے؟ فرمایا بأن لهم الجنہ، تمہیں اس کے بدلے جنت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے جن شہزادوں نے جانیں بھی دی، مال بھی دیے، اولاد بھی دی، وطن بھی دیا، ایک ہی وقت میں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، تو پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنتی جوانوں کی سرداری بھی مل گئی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جو مقام اور مرتبے عطا فرما رکھے ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ رب ذوالجلال نے ان کو کتنے بڑے مقام عطا فرمائے ہیں۔ مقام حسین سمجھنے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، اگر عقل نہیں ہے تو مقام حسین سمجھ نہیں آنے والا۔ مقام حسین سمجھنے کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنا پڑے گا، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے فرمان کو سمجھنا پڑے گا۔ کیوں؟ سنو، اس لیے کہ جو فرمان کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کی شان میں بیان ہیں،
ان کو روایت کرنے والے سارے صحابہ ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ جو فرمان میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے موجود ہیں جن میں اہل بیت کی شان بیان ہوتی ہے، ان کو بیان کیا کس نے ہے؟ رسول اللہ سے سن کر آگے روایت کس نے کیا ہے؟ صحابہ نے کیا ہے. اگر صحابہ کی بات کو سمجھو گے، نبی پاک کا فرمان سمجھ آئے گا، اور نبی پاک کا فرمان سمجھ آئے گا، اہل بیت کی شان سمجھ آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سچا اور ستھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے. یاد رکھیے گا، یہ جو 2-3 دن ہیں بہت احتیاط کے ہیں. کسی کے ساتھ مشابہت کرنے سے بندہ اسی کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. آخری پیغام ہے میرا، اہل سنت ہے، سنی بن کے جیو. سنیت کا لبادہ اوڑھ کر دوسروں کے بدمذہبوں کے مسلک کو پروموٹ مت کرو، اپنے مسلک کے اوپر ڈٹ جاؤ. رب کعبہ کی قسم آپ کا مسلک سچا ہے، ذمہ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا مسلک سچا بھی ہے، ستھرا بھی ہے. آپ کا عقیدہ سچا ستھرا وہ عقیدہ ہے جو صحابہ والا ہے.